بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب الله ونبي الله ونبينا وسيدنا ومولانا أشرف الخلائق أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنا إلینا لا ترجعون درود پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثمرہ دعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمنائے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یعنی آپ عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاة والسلام ارواحنا علی التراب مقدمہ الفدا اپنی قدر پہچانے اپنی عظمت پہچانے بحمدللہ محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی تحت انتظام یہ مسلسل تیسرا عشرہ محرم آپ کے سامنے ان آنے والے دنوں میں جو عرائض بیان ہوں گے اس سال عنوان گفتگو جو کہ مقصد عزائے حسین بھی ہے اور تمنائے عزاداران بھی ہے کمال انسان اور انسان کامل اگر ایک مرتبہ وسیع طور پہ دیکھا جائے تو گزشتہ 2 سالوں کا عشرہ محرم مقدمتاً اس طریقے سے گزرا کہ اس سال بیان جو مطالب ہوں گے میں اتنی جرأت کر پا رہا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے سامنے بیان کر سکوں انتہائی دقیق موضوع ظاہراً بہت آسان کمال انسان کون ہے جو کمال سے گریزاں ہو یا کمال کا منکر ہو
دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کمال پسند نہ ہو، اور اس کے بعد طرفہ تماشا یہ ہے جو جتنا پست ہے وہ خود کو اتنا باکمال سمجھتا ہے، اور جو جتنے کمال تک پہنچتا رہتا ہے اس کے سجدوں میں اتنا طول آتا چلا جاتا ہے۔ کمال یہ ہے۔ اور پھر انسان کامل ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، اور ظاہراً میں اپنی اس مختصر طالب علمانہ زندگی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصطلاح کا ترجمہ کما حقہ نہیں ہوتا، کسی بھی اصطلاح کا، کسی بھی ٹرم کا، کسی بھی سبجیکٹ کی جو ٹرم ہو اس کا ترجمہ پورا نہیں ہو پاتا۔ نئی ٹرم بنائیں، نئی طرح اسے ڈیفائن کریں تو ممکن ہے۔ انسان کامل جیسی خوبصورت ترکیب، ہم نے بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد سے رابطہ کیا کہ بھئی اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کر کے نوجوانوں کو سمجھایا جائے، پڑھے لکھوں کو بتایا جائے۔ کمپلیٹ ہیومن، پرفیکٹ ہیومن، ایبسلیوٹ ہیومن، اس میں سے کسی لفظ میں وہ تبحر معنی نہیں پایا جاتا جو انسان کامل میں پایا جاتا ہے۔ ایک تو لفظ انسان خود بذات ہی اس قدر خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ خود لفظ انسان، اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ انس سے لیا گیا ہے، محبت سے لیا گیا ہے، تو پھر کنتو کنزن مخفیہ فاحببت، تو میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقتک، اس لیے تجھے تخلیق کیا۔ تو یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ محرک موٹو جو تخلیق انسان کا ہے وہ بھی محبت ہے، اس لیے اس تخلیق کا، اس مخلوق کا نام بھی انسان رکھا گیا، نکلا ہی انس سے ہے۔ اور بعض جو بھولے بسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نسیان سے لیا گیا ہے۔ بہرحال ہمارا تو نہ تو نسیان کا عقیدہ ہے، بلکہ ہم تو برمحالہ، ہم تو ملأ عام میں عقیدہ نسیان رکھنے والوں پر بھی لعن کرتے ہیں۔ درود پڑھیں حکمت محمد والے۔ لیکن انسان کامل کے بارے میں سورہ مبارکہ مومنون کی آخری آیات میں گفتگو اس نہج تک پہنچی کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ افحسبتم، تم نے سوال سوچا کیا ہے، تم نے کیا گمان کیا ہے، سوالیہ انداز ہے، سوالیہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ افحسبتم، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم نے یہ شمار کیا ہوا ہے، کیا تم نے یہ یقین کیا ہوا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے، انما، کہ ہم نے تم کو بیکار بنا دیا ہے، عبث بنا دیا ہے۔ یہ جو ترکیب ہے نا جملات کی، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس وقت میں آپ سے کہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے، دن نکلا ہوا ہے، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو یقین ہو کہ اس سوال کا جواب منفی دیا جائے گا، نہیں میں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے روشنی اتنی ہے، اس کا یہ مطلب ہے اس وقت دن نکلا ہوا ہے؟ یعنی جب آپ کو یقین ہے، اسی یقین سے نہ بولیں گے جیسے عمران نذیری صاحب نے کہا، تو یہ انداز ہوتا ہے، تو یہ لہجہ ہوتا ہے۔ افحسبتم، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم نے ہمیں بیکار خلق کر دیا اس کائنات میں، کہ جس کے اندر ایک تنکا، ایک ذرہ، ایک پتا بیکار نہیں، ایک پتا بیکار نہیں۔ تم ایک مرتبہ سمجھتے جاؤ، انسان اپنی ساخت پر غور کرے، کسی جانور کی ساخت پر غور کرے، کسی پتے کے اوپر، کسی پتھر کے اوپر غور کرے۔ آپ یہاں سے لے کر گھر جاتے تک 10 پتھر جمع کر لیں، آج دیکھیے، آج
راستے میں 10 پتھر جمع کر لیں، 10 کے 10 پتھر مختلف ہوں گے. کمال یہ ہے، مختلف ہوں گے، شکل مختلف ہوگی، حیت مختلف ہوگی، رنگ مختلف ہوگا، اثر مختلف ہوگا. وہ پروردگارہ جو ایک کن کے ذریعے سب کچھ تخلیق کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے مقصد کر رہا ہے، لیکن اس کے اس سلسلہ مخلوقات میں دیکھیں. اب میں تکیہ کر رہا ہوں، بھروسہ کر رہا ہوں آپ کی یادداشتوں پہ کہ آپ سمجھ چکے ہیں پچھلی 20 مجالس، اور پھر آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. صحیح ہے. 2018 میں ہم نے اقدار انسانی پر بات کی کہ ہیومن ویلیوز کیا ہیں. جب ویلیوز پتہ چل گئیں تو پھر ہم نے گزشتہ سال 1441 ہجری میں یہ گفتگو کی کہ ان ویلیوز کو کس طرح ارتقا کیا جائے، ایلیویٹ کیسے کیا جائے، اوپر کیسے آیا جائے. اور پھر درس آیا اہل بیت، دونوں موضوع اہل بیت سے متصل تھے، کربلا و اہل بیت. اور اب اس سال باقاعدہ علنی طور پر بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ایکسٹرا بیریئر کے، میں آپ کے سامنے علناً کہہ رہا ہوں، انسان کامل اور کمال انسان. یعنی انسان جب کمال تک اس مقام پہ پہنچ رہا ہے تو ایک انسان کامل ہے اور ایک انسان مکمل ہے. تھوڑی سی بحث مشکل رہے گی ہمیشہ کی طرح کچھ دن تک، اور اب تو مجھے مشکل پڑھنے کی عادت ہو گئی اور آپ کو مشکل سننے کی عادت ہو گئی. اور یہی کمال ہے اس در مشکل کشا پہ بیٹھنے والوں کا کہ یہاں پر علمی گفتگو میں وہ مشکلات حل ہوتی ہیں، وہ چیزیں بیان ہوتی ہیں جو نہ تو کسی یونیورسٹی میں بیان ہو سکتی ہیں نہ کسی مکتب میں. یقین کیجئے. کون سا ایسا مکتب ہے، کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں پر ایک بات ہو ہزارہ سال تخلیق آدم سے، دوسری بات ہو کسی اور نبی کی، تیسری بات ہو 1300 سال پہلے واقع کی، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پہ بات ہو، پھر آئندہ کی بات ہو، پھر قیامت و بعد قیامت. گویا ایک زمان و دہر کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے یہ فرش عزائے حسین. میرے ساتھ رہیے گا. یہ فرش عزائے حسین اپنی وسعت تمہیں دکھا رہا ہے، اپنی وسعت تمہیں دکھا رہا ہے. یہ دونوں طرف سے ہے. تم یہاں سب کے تذکرے سن بھی سکتے ہو اور وہ سب بھی یہاں پر تذکرے کرتے رہے ہیں، وہ سب بھی ذکر کرتے رہے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ متذکر ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں. اس وقت جہاں جہاں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، میں اپنے سننے والوں سے خاص طور پر اس کووڈ-19 کی سچویشن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فرش عزائے حسین ہے. یہ درسگاہ کربلا ہے. کربلا کا پہلا درس ہی اطاعت ہے. پہلا درس کربلا کا پہلا درس اطاعت ہے، اور اس اطاعت کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے. اور عقل بھی کمال کی طرح ان صفتوں میں سے ہے کہ جس کے پاس جتنی کم ہو وہ اتنی زیادہ سمجھتا ہے. دنیا کا یقیناً دیوانہ، سرٹیفائیڈ دیوانہ لے لیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ہر بیمار مان لے گا مجھے یہ ہے. حتیٰ کرونا والے اب تو بول رہے ہیں. لیکن ایک دماغی خلل ایسا ہے، عقل انسانی وہ چیز ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر رہا، کوئی انسان انکار نہیں کر رہا، بلکہ ہر شخص خود کو عقل کل سمجھ رہا ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس عقل کو ترے امتیاز انسان بنایا اس طرح کہ سلسلہ موجودات میں تفصیلی پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں ذہین لوگوں کے لیے کہ بات وہاں پہنچ جائے اور وہاں سے سلسلہ آگے چلے. جب سلسلہ مخلوقات شروع ہوا، پہلی تخلیق صرف جسم رکھتی تھی، صرف جسم. میٹر کی ساری خصوصیات تھیں، لمبائی تھی، چوڑائی تھی، گہرائی تھی، ٹھیک ہے، وزن تھا، حجم تھا. اس کے بعد جس میں سنگ بنے، جس میں پتھر بنے،
پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب آیا، دوسرے مرحلے پہ، نیکسٹ لیول پہ ایک چیز کا اضافہ کیا، حساس و متحرک بالارادہ، ساتھ رہیے گا، اسی وجود کو، وہ جو جگہ گھیر رہا تھا، وہ جو ڈائمنشن رکھتا تھا، ایک کوالٹی اور دے دی کہ وہ حساس ہو، سینسٹیو ہو، حرکت کر سکتا ہو، متحرک ہو بالارادہ، جب ارادہ کر لے، حیوان۔ لیکن جو پتھر تھا، جو جہاں تھا وہیں تھا۔ اب یہ جو پتا تھا اس کے اندر نمو آ گیا تھا، رشد و نمو کی خاصیت تھی۔ پتھر کا کمال یہ تھا کہ جامد رہے جہاں رہے۔ نباتات کا کمال یہ تھا کہ وہ بیج جو آپ نے زمین میں دبایا، وہ تحت زمین والا زیر قدم بیج ایک دن آپ کے سر پہ سایہ فگن ہو جائے، وہ اس کا کمال تھا۔ پھر اس کے بعد حیوان کو متحرک بالارادہ بنا دیا، پتے حرکت کرتے تھے لیکن ارادے سے نہیں، جب کوئی ہلاتا تھا ہل جاتے تھے، جب ہوا چلتی تھی چل پڑتے تھے۔ لیکن حیوان ایسا نہیں ہے، یہ جب ارادہ کرتا ہے تو ہلتا ہے، غرائز اس میں رکھ دیے، ضروریات اس میں رکھ دی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کہاں بیٹھنا ہے، اسے یہ نہیں پتا کیسے بیٹھنا ہے، اسے یہ نہیں پتا، ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے کیا کھانا ہے، یہ نہیں پتا کہ کس کا کھانا ہے، ساتھ رہیے گا۔ ان بلڈ اس کے اندر ضرورت، طلب موجود ہے، اس طلب تک پہنچنے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم۔ اور یہ پہلے وقتوں میں بزرگ بتایا کرتے تھے کہ جو اچھے جانور ہیں وہ شکار کرتے ہیں، شکار کیا ہوا نہیں کھاتے۔ حضور آج بچوں نے سب دیکھ لیا، انہیں یہ نہیں سمجھایا جا سکتا، سب کھا لیتے ہیں، صحیح ہے۔ سب کو ان بلٹ ایک سسٹم دیا، ایک میکانزم بنایا، ایک فطرت تعمیر کی، اور اس کے بعد وہ اس پہ آگے چل پڑے۔ اس کے پاس عقل نہیں تھی کہ تمیز کر سکے۔ اب وہ جس میں جامد جو کہ پتھر تھا، جب اس میں رشد و نمو ہوا، تھوڑی دیر مشکل ساتھ سن لیں میرے، رشد و نمو کے بعد جب حساس و متحرک بالارادہ ہوا کہ اپنے ارادے سے حرکت کرے، لیکن اسے یہ نہیں پتا یہاں جانا صحیح ہے یا یہاں جانا صحیح ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی مخلوق کہ جس کو عقل کا چراغ عطا کیا، کہ جو خود بھی چل سکے اور اس جانور کو بھی استعمال کر سکے، ان نباتات کو بھی استعمال کر سکے اور ان پتھروں کو بھی استعمال کر سکے۔ پتھر نے کبھی ایک لیول اوپر والے نباتات کو استعمال نہیں کیا، نباتات نے کبھی حیوانات کو استعمال نہیں کیا، صلاحیت ہی نہیں تھی، اتنا کمال ہی نہیں تھا، نقص پایا جاتا تھا۔ لیکن انسان اس قدر کمال پہ آیا پہلے دن سے حرکت بھی کر رہا ہے، اور وہی بچہ جس کے اندر اپنے وجود کو ہلانے کی سکت نہیں ہے، ہاتھ میں ایک نرم کوپل دے دی جائے تو مسل سکتا ہے۔ وہ یعنی وہ انسان جو اس وقت آیا، وہ اس طریقے سے اس دنیا میں اب چلے گا کہ اپنے ماقبل والوں پر، اپنے سے نیچے والے طبقے پر حکومت کرے گا۔ لیکن مشکل یہ تھی، پتھر کو جو بتایا تھا ویسے ہی چل رہا تھا، نباتات کو جیسے کہا گیا تھا ویسے ہی چل رہے تھے۔ کبھی سیب کے درخت نے ناشپاتی نہیں اگائی، میرے ساتھ رہیے گا، کبھی سیب کے درخت نے ناشپاتی نہیں اگائی، کبھی تربوز کی بیل پہ کریلے نہیں نکلے، کبھی ایک جانور دوسرے جانور کی حسیات، اس کی فطریات کو کشف نہیں کر رہا تھا۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق کہ جو ہر چیز کو تحت تصرف کرنا چاہ رہا ہے، حتیٰ کبھی کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ۔ کوئی خدا بننا چاہ رہا ہے، جو چیز تھی، یسبح للہ، روز جمعہ ہے، سورہ جمعہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ انسان ہے،
یہ انسان ہے جس کو پکارنا پڑتا ہے حیا علی الصلاۃ کہہ کے، حیا علی الفلاح کہہ کے، تب بھی آ کر یہ شکر گزار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تب بھی آ کر یہ شکر گزار نہیں ہوتا. اس لیے کیونکہ اس کو ایک چیز عطا کی جسے کہتے ہیں اختیار، ارادہ، کہ جس سے یہ خود سے کچھ کر رہا تھا، اب اس اختیار کو، اب اس ارادے کو مہار کرنے کے لیے اسے عقل دی. ساتھ رہیے گا بھائی، مجھے خواہش ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر لوں. عقل دی کہ تم اس طرح حاصل کرو کہ نقصان نہ ہو کسی اور کا. لیکن کبھی کبھی جب خواہش عقل پر غالب آ گئی، جب خواہش عقل پر غالب آ گئی، میں نے عقل کا کہا نہ مانا اور خواہش تک پہنچ گیا. بھئی کتنے پہلا خون اس زمین پر جو بہایا گیا وہ حضرت انسان نے حضرت انسان کا بہایا. کمال یہ ہے. اور وجہ اس کی کیا؟ صرف حسد، صرف جلن، صرف حسد، صرف جلن. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت انسان کس دین پر تھا؟ دین فطرت پر. حضرت آدم کا دین دین فطرت ہے. پھر دین فطرت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو عقل کو اچھی لگے وہ صحیح ہے. صرف عقل کی روشنی میں بات ہو رہی تھی. ہر وہ چیز جو عقل پسند کرے، فطرت پسند کرے، وہ صحیح ہے. جو غلط ہے وہ پسند نہیں کرے گی. اب جو صحیح ہے، جو اچھی ہے، جو تم نے پسند کیا، اس میں سے راہ خدا نے صدقہ مانگا تھا. راہ خدا میں اس سے صدقہ مانگا تھا. جو اپنی پسندیدہ شے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے پہ راضی ہو گیا، اس سے حسد پیدا ہو گیا. پہلے دن اصول طے ہو رہا ہے، پہلے قتل سے اصول طے ہو رہا ہے. جس نے راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دی، حابیل نے، اس کے خلاف قابیل ہو گیا. تو اب اگر تم تا قیامت دیکھتے رہو جو راہ خدا میں اپنی خواہشوں کو چھوڑتا رہے گا، زمانہ اس کا مخالفت کرتا رہے گا. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. یہ یہاں تک ایک کمال کی بات یہاں تک پتہ چل گئی کہ ایک کمال یہ جو فزیکل کمال ہے. اس کمال کے اندر مشکل یہ ایک مثال پورے 10 دن کی مجالس سمجھنے میں مدد دے گی. ساتھ رہیے گا میرے. کبھی بھی کمال و نقص کا مسئلہ یہ ہے، جس کے دونوں ہاتھ ہیں وہ ایک ہاتھ والے کی پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتا. یا لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام لے رہا ہے. وہ اس نعمت کا اندازہ کر سکتا ہے کیونکہ میرے پاس ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اسے اندازہ نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے ایک ہاتھ استعمال نہیں کرے گا، اسے تکلیف کا پتہ چل جائے گا. لیکن جس کے پاس 2 ہاتھ ہیں ہی نہیں، وہ اندازہ نہیں لگا سکتا اس کمال کا کہ 2 ہاتھ آ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. مثال آسان کر دوں. بوڑھا یہ بتا سکتا ہے، بزرگ میرے سامنے موجود ہیں، بزرگ بتا سکتے ہیں کہ جوانی کیا تھی. جوان بتا سکتا ہے نوجوانی کیا تھی، لیکن نوجوان نہیں بتا سکتا کہ جوانی کیا ہوگی. پہلے طبقے والا ہے جو کمال پہ پہنچ گیا، وہ نقص بتا سکتا ہے. جس کے پاس ابھی یہ چیز ہے ہی نہیں وہ نہیں بتا سکتا. جو شخص جاگ رہا ہے وہ نیند کی پلاننگ کر سکتا ہے، سونے کی پلاننگ کر سکتا ہے. وہ جو سو رہا ہے وہ جاگنے کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا. بھائی جب کمال پر پہنچو گے تو نقص کا اندازہ ہوگا. جو صاحب نقص ہو وہ صاحب کمال کو نہیں سمجھ سکتا. جب نہیں سمجھ سکتا تو ایک انسان کتنے ہی کمال پہ کیوں نہ چلا جائے، انسان کامل کو نہیں سمجھ سکتا. یہ یاد رکھیے گا، انسان کامل کو نہیں سمجھ سکتا. بلکہ یہ چھوڑیے، جس طرح عام انسان، ہر نبی اپنے وقت کا انسان کامل،
ہر ولی ہر وسیع اپنے وقت کا انسان کامل. بالکل جس طرح ایک عام فرد نبی کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح کوئی نبی سید الانبیاء کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ جب عام انسان ولی کو نہیں سمجھ سکتا تو کوئی ولی ولی الاولیاء امیر المومنین کو نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں کمال مطلوب ہے سمجھنے کے لیے. تو اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ جائے، مولانا اگر سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر یہ بساط پہن ہی کیوں کی، یہ سلسلہ گفتگو چھیڑا ہی کیوں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ کبھی کبھی بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ اٹھا کر لاؤ، ایک ہیوی چیز ہے، وزنی چیز ہے، سنگین شے ہے بچے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں یہ اٹھا کر لاؤ ذرا محمد، اور تم نہیں اٹھا سکتے. اب بچہ اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، ساتھ رہیے گا، پوری جان لگا دیتا ہے. اب ہو سکتا ہے وہ آپ کے مقصد تک نہ لا سکے، لیکن تھوڑا سا اس کو ہلا دے گا، وہ اس کو اپنی فتح سمجھے گا. اگر آپ یہ نہ کہتے تم نہیں کر سکتے، وہ اتنی طاقت نہیں لگاتا. بس یہی اسی معنی میں کہا ہے. اور آسان کروں، یہ گلاس لے کر دریا تک جایا جائے تو دریا اس میں نہیں آ سکتا، لیکن جتنی اس کی ظرفیت ہے، جتنی اس کی ظرفیت ہے اتنا اس میں آ جائے گا. اس لیے معرفت خدا ضروری کر دی، بلکہ واجب کر دی. معرفت حجت الہی ضروری کر دی. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، ضرور واجب کر دی. جو مر جائے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مر رہا ہے. ماتا میتۃ کفر، وہ کفر کی موت مر رہا ہے. ماتا میتۃ الحمار، وہ جانور کی موت مر رہا ہے. یہ انسان جس کو غرور تھا کہ یہ کمال پہ آ گیا، فوراً خدا نے زبان نبوی سے ایک ایسی حدیث ارشاد کروا دی کہ جس کے اندر یہ بتایا تم واپس جانوروں کے طبقے میں چلے جاؤ گے، تم سے کمال چھین لیا جائے گا. جو کمال عقل تھا وہ چھین لیا جائے گا. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں وہ عقل ہی کیا کہ جس کے بغیر، کہ وہ عقل ہی کیا کہ جس کے ذریعے امام وقت کو نہ پہچانا جائے. اللہ بھئی، وہ عقل کیا جس کے ذریعے امام وقت کو نہ پہچانا جائے. اور جس نے امام وقت کو پہچان لیا، اب اس کو اس سے زیادہ عقل کی طلب نہیں ہونی چاہیے. تو بہت ممکن ہے کہ کوفے والے اس کو دیوانہ سمجھ رہے ہو. اللہ ابا وہب بہلول، بہت ممکن ہے کہ کسی شہر میں رہنے والے اس کو دیوانہ سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ اتنا دانا ہو کہ امام اس کو اپنا ولی کہہ رہے ہوں. اللہ اکبر. اور ویسے بھی حدیث کا ایک جملہ یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ خدا کے ولیوں کو فقیروں میں تلاش کیا کرو. خدا نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپائے رکھا ہے تاکہ پتہ نہ چلے. اب بس جس طرح سے اس انسان کو کمال پہ جانا تھا، مرحلہ بہ مرحلہ خدا نے ایسا انتظام رکھا. ایک تو ان بلڈ صلاحیتیں رکھی. میں اب کمالات پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، گزشتہ دنوں ہم کر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کمال تھیں، وہ اپنی جگہ. اب بات یہ ہے کہ وہ کمال جس کو پہلے سے دیا ہو وہ ہے انسان کامل. بہت تیزی سے جس کو صرف صلاحیت کمال دی ہو وہ ہے انسان. صلاحیت آپ سب کے پاس ہے، لیکن جس کو پہلے سے دے کے بھیجی ہے وہ انسان کامل. تو بھئی خدا نے آپ کی ہر ضرورت
پہلے پیدا کی ہے، آپ کو بعد میں پیدا کیا۔ آپ کو رہنے کے لیے اسپیس چاہیے تھا، آپ سے پہلے زمین موجود تھی۔ پہلی مخلوق کو یہاں آنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت تھی، آکسیجن اس سے پہلے موجود تھی۔ بچے کو پیدائش کے بعد غذا کی ضرورت ہے، غذا اس کے آنے سے پہلے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے آنے سے پہلے تمہاری ضرورت کا انتظام تمہارے خدا کے اوپر ہے، وہ تم سے پہلے کرے گا۔ ہدایت انسان کی ذمہ داری خدا پر تھی، خدا نے تمہارے آنے سے پہلے ہادی بنایا۔ پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم، ابو البشر، جناب آدم پہلے انسان۔ اب یہ ضروری ہے ساتھ رہیں، اب یہ ضروری ہے کہ اگر وہ خدا جو انسان کی ہر ضرورت اس کے مانگنے سے پہلے پوری کرتا ہے، وہ ضرورت جو واقعی ضروری ہو، جو واقعی ضروری ہو، وہ پہلے سے طے کرتا ہے، اور یہ سنت الہی ہے۔ لیس لسنت اللہ تبدیلا، خدا اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ تو یقیناً ضرورت ہادی جو ہر انسان کے لیے ہے، اس کا خیال جناب آدم کے لیے بھی رکھا گیا ہوگا۔ جناب آدم سے پہلے کوئی تھا، جملہ محفوظ کریے گا، کوئی تھا جو سامع صدائے کن تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ صدائے کن کا تنہا سننے والا، یا دوسرا صدائے کن کا ایجاد کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھئی اب یہ تو یقینی ہے، بولنے کے لیے، آواز نکالنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ تو خدا میں ہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایسی آواز خدا از خود سے تو نہیں نکال رہا، کسی چیز سے نکال رہا ہے۔ اصطلاح میں بولوں تو کسی چیز کے وسیلے سے، یا اللہ، کسی چیز کے وسیلے سے۔ اے وسیلے کے منکروں، صدائے کن کا موجد دریافت کر کے دکھاؤ، پھر وسیلے کا انکار کرنا۔ کمال ہے، کیسے وسیلے کو انسان ٹکرا رہا ہے۔ کہا عالم ہے، تحقیق کی ہے، ایک عرصہ گزارا ہے مدارس میں، دانشگاہوں میں، کیا پڑھا، کیسے پڑھا؟ 2 آنکھوں کے وسیلے سے۔ جو پڑھا 2 آنکھوں کے وسیلے سے، جو سنا 2 کانوں کے وسیلے سے، ماشاءاللہ اتنی صحت بنا لی 2 ہاتھوں کے وسیلے سے کھاتے ہوئے۔ صبح سے شام تک حضور قبلہ سراپا محتاج وسیلہ ہے، اور وسیلے کا انکار کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے، خدا اس وسیلے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ اس وسیلے کے لیے اعزاز ہے کہ خدا اسے وسیلہ بنائے۔ نہیں، میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میں یہاں آ رہا ہوں مجالس کے لیے، مجھے انتظامیہ میں سے کوئی فرد ملتا ہے، انتظار صاحب ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کوئی کام ہو تو بتائیے گا، اور میں کہتا ہوں یہ کل سے کر دیجئے گا۔ تو کہتے ہیں میں زحمت تو نہیں، زحمت کیسی، ہمارے لیے باعث افتخار ہے، باعث رحمت۔ عام طریقہ میزبان نوازی کا، مہمان نوازی کا، ناز برداری کا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ میزبان اعزاز سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مہمان کوئی خواہش کر دے، بھائی آپ تو وسیلہ بنا رہے ہیں، اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اتنے تھے، کسی کو بھی کر سکتے تھے۔ ہم اسی پر خوب ہیں، ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہمیں منتخب کیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو خدا کہہ رہا ہے اللہ جمیل وہ یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو جس کا نام ہی حبیب خدا ہو اس کو حسن نہیں دے گا،
وہ خدا جو علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جسے حبیب کہتا ہو اسے علم نہیں دے گا۔ وہ خدا جو قدیر ہے، علی کل شیء قدیر، جسے حبیب بنا دے کیا اس کو قدرت نہیں دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یعنی پھر یہی ہوگا کہ دوستوں کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ دوستوں کو تو سب دیتے ہیں، دوستوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو خدا اس طریقے سے ہر ضرورت کا انتظام پہلے کر رہا ہے۔ بس کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی، اور یہاں پر رک کر ایک چیز اور سن لیجئے کہ جس وقت یہ بات ہوئی تو پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا۔ ساتھ رہیے گا، یہ نور کی بات سمجھ آئی تو آئندہ پھر اس پہ گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا۔ اب وہ نور کیسا تھا، کس حد تک تھا، کتنا منور تھا، کتنا جلوہ کرتا تھا، یہ ساری چیزیں سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیں۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے یہ نور ایسا تھا کہ جس کی ایک جھلک دیکھ کر جناب کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو کیا اندازہ لگا پائیں گے آپ؟ یہ کوئی اندازہ نہیں ہوا نا، یہ کوئی ہمیں عجیب و غریب سوالات میں الجھایا جاتا ہے، عجیب و غریب۔ وہ پہلا مخلوق اول، وہ جو مخلوق اول ہے، قرآن میں پیغمبر نے اپنے لیے دو چیزوں میں اول استعمال کیا، انا اول العابدین، ساتھ رہیے گا، انا اول العابدین، میں سب سے پہلا عبادت گزار، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلم، سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا۔ اس کے لیے خدا نے کہا سورہ جمعہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور وہ جو اس محمد سے لے کر آخری محمد تک آنے والے ملحق ہوتے چلے جائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ارے یہ تو فضل خدا ہے، جس کو چاہے منتخب کرے، جس کو چاہے منتخب کرے۔ جب تم تلاوت برداشت کرو گے تو پھر تزکیے کے مرحلے پر آؤ گے، جب تزکیہ پا جاؤ گے تو پھر علم و حکمت کی تعلیم پاؤ گے۔ جب تلاوت کے مرحلے پر ہی نہیں تھے تو تزکیہ کس بات کا، اور جب تزکیہ ہی نہیں ہوا تو علم و حکمت کس بات کی۔ جب علم و حکمت ہی نہ ہو تو نہ باب علم سے سروکار، نہ باب حکمت سے سروکار۔ درود پڑھے محمد والو۔ اور کیا باب علم و حکمت سے تم کوئی فیض نہیں اٹھا سکتے۔ آج کے اس وقت میں پڑھے لکھے افراد سے گفتگو کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ The new world after COVID-19 سبجیکٹ ہے، اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے، آرٹیکلز دیکھیے۔ آپ کے ایکس پرائم منسٹر آف آسٹریلیا نے کہا ہے کہ ظاہراً دنیا کو ایک یونیورسل لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ کچھ ماہ پہلے کے ٹویٹر نکال کے دیکھیں، بی بی سی کے پورے آرٹیکلز ہیں امام مہدی کے حوالے سے، کیونکہ روز جمعہ ہے۔ درود پڑھے امام کو۔ بہرحال یہ تاجیل کے حوالے سے پڑھی جانے والی درود نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسا بیان کر دوں کہ جس کے لیے میسم، مالک اشتر اور ساسا بن سوہان نے تڑپ کے مولا سے کہا تھا کہ مولا بیان کریں۔ یہ اس وقت میں، یہ جو اس وقت ٹائم ہے، دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی ایسا وقت آیا،
کہ جس وقت میں پوری دنیا متاثر ہوئی، اس کے بعد یونیورسل لیڈرشپ کی باتیں کی گئیں. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں ورلڈ وارز کے بعد UN کی ضرورت پیش آئی، ٹھیک، کہ ضروری ہے کوئی یونیورسل لیڈرشپ ہو. اور پھر یہی باتیں ہو رہی. اس وقت عجیب و غریب نظریے دیے جا رہے ہیں، یقین کریں. گلوبلسٹ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت، سوشلسٹ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت، کہ دنیا نیشنلزم کی طرف جائے گی، دنیا دوبارہ ریلیجن کی طرف آئے گی جو ریلیجن سے دور ہو جائے گی. سوشل گیدرنگز کی جب عادت ختم ہو جائے گی، اس سے لوگوں کے اندر دوسروں سے ملنے کی تڑپ میں اضافہ ہوگا، یا انسان تنہائی پسندی کی طرف جا کے نسٹالجیا کا شکار ہو جائے گا. گھنٹوں کے مطالعے کی کچھ چیدہ ہیڈنگز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، غور کریں، پڑھیں اس وقت کے حوالے سے. لیکن کم سے کم میں قوموں، ملکوں، ملت و مذہب سے بالاتر ہو کے اب یہ گفتگو کر رہا ہوں. یہ یقینی ہے کہ اس وقت دنیا کی صورتحال نے 3 چیزیں ہمارے لیے ثابت کر دیں. ایک یہ کہ ہماری علمی ترقی، ہماری میڈیکل سائنسز کی ترقی، ہماری کسی بھی علم کی ترقی اس وقت بھی کسی ایک نادیدہ چھوٹے سے وائرس سے ہل سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. ایک. دوسرا، وہ افراد جو ہماری ضروریات کا احساس رکھنے کی بات کرتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے تمہاری ضرورت کیا ہے، ہم وہ فلفل کر رہے ہیں، وہ جھوٹے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی. تیسری چیز، انسان کے اندر اس وقت یہ احساس پیدا ہو رہا ہے، اور نہیں ہو رہا تو ہونا چاہیے، اس کا مطلب اس نے غور نہیں کیا کہ کون ہے جو اس وقت اس مصیبت سے مجھے بچا سکتا ہے. دیکھیں، جو بے یقینی کی کیفیت ہے نا، یہ جو خوف ہے نا، نہ دکھنے والے وائرس کا خوف، ایک بے یقینی کی کیفیت کہ کیا پتا میں جس سے مل رہا ہوں یہ صحیح و سالم ہے یا مریض ہے. اور جو خود مریض ہے وہ خود نہیں جانتا کہ میں مریض ہوں. اس سے بڑی مشکل، جب تک کسی مریض کو، پچھلے سال کی 4 یا 5ویں مجلس میں یہ بات میں نے کی تھی، جب تک کسی مریض کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو، وہ تشخیص مرض یا دوا کی جستجو نہیں کرتا. بھئی یہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. معاشرہ انسانی ایک مرض میں مبتلا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ مرض کیا ہے، اس لیے اس کا علاج نہیں کرتا. اگر اس مرض کی تہ تک جائے اور اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ میں اس مقصد سے دور ہو رہا ہوں جس کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا تھا، میں اس مقصد سے دور ہو رہا ہوں جس کے لیے مجھے بنایا گیا تھا، تو خود بخود کسی ایک ایسے انسان کامل کی تلاش شروع کر دے گا کہ جو اس کو وہاں تک پہنچا دے. اب آ جائیے ہمارے دائرہ اسلام میں جو لوگ ہیں ان سے بات کر لیں. آپ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوا، جو آخری مہدی ہوگا جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، میں یقین رکھتا ہوں پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوا. میں کہوں گا حضور ٹھیک ہے، آپ اجماع سے بنا لیں، اجماع کریں اور بنا لیں، ایک کمیٹی تیار کریں، تاریخی اصطلاح میں شورا بنا دیں، کہیں منتخب کر دو. اکثریت ڈیموکریسی مل کے منتخب کریں، وہ وہاں سے آئے گا. تو بس یہی مشکل ہے
جب آخری کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ وہاں سے آئے گا تو انتظار کرو کہ پہلا بھی وہاں سے آیا تھا. محمد بلند ترین صلوات. وہیں سے آئے گا. کہ نہیں ہے تو دکھ کیوں نہیں رہا؟ حضور اس وقت میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ دکھنے والی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. وہ نہیں دکھ رہا، اس کے آثار تو دکھ رہے ہیں. اس کے آثار تو دکھ رہے ہیں. ابھی علی رضا آ گئے اس لیے یہ مثال بیان کر رہا ہوں، گرچہ وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی آتے ہوئے یہ ٹیمپریچر چیک کر رہے تھے، کہیں بخار تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آپ کو بخار دکھتا ہے؟ جب تھرمامیٹر لگاتے ہیں، جب کچھ لگاتے ہیں کسی آلے سے دیکھتے ہیں، بخار دکھتا ہے؟ نہیں، بخار تو نہیں دکھتا. اس کا کچھ اثر دکھتا ہے، اس کا کچھ اثر دکھتا ہے. حکیم پرانے وقت میں نبض دیکھتا تھا، نبض دیکھتا نہیں تھا، نبض پہ ہاتھ رکھ کے احساس کرتا تھا، شمار کرتا تھا. اگر بخار ہو اس کا اثر یہ ہوگا. تو بھائی اس وقت میں بھی جس طرح حجت اول کے وقت میں سب منظم تھا، اسی طرح حجت آخر کے وقت میں اس کائنات کا نظم، پوری دنیا کا نظم اس بات کی دلالت کرتا ہے اگر پرکار کا دائرہ ہے تو کوئی نقطہ پرکار ہے، کوئی نقطہ پرکار ہے. اس لیے آواز دی لولا حجہ لفسدت السماوات والارض. اگر حجت نہ ہو تو زمین و آسمان فنا ہو جائیں. یہ آخری وقت، یہ آخری وقت کہ جس کے لیے پہلا نمائندہ الہی بعد از رسول، پہلا ولی مسجد میں موجود ہے. اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں بات کرتے کرتے امام نے جانا شروع کیا اور امام نے کہا کہ بس میں اب اپنے حزن کا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا بیان صرف خدا کے سامنے کروں گا، بس اب میں کسی سے کوئی بات نہ کروں گا. اور اسی وقت میں فقام الیہ سعصع بن سوحان، سعصع بن سوحان اٹھا، ومالک اشتر اٹھا اور اٹھ کر کہا یا امیر المومنین لنا ما یجری فی آخر الزمان فإن قولک یحیی قلوبنا ویزید فی ایماننا. مولا ہمارے لیے بیان کریے آخر زمان میں کیا ہوگا جس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے اور ہمارے قلوب زندہ ہو جائیں. ساتھ رہیے گا. امام نے کہا ضرور. آپ نے فرمایا ضرور میں تمہاری خوشی کو پورا کروں گا، ضرور میں تمہاری خوشی کو پورا کروں گا. پھر اس کے بعد امام نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا جس کے اندر امام نے کہا امت رسول میں 100 خصلتیں ایسی ہوں گی قبل از قیامت، 100 خصلتیں ایسی ہوں گی کہ جس سے ہر شخص پریشان ہوگا. ایک مرتبہ لوگ اٹھے اور اٹھ کر ذوالفقار کا بوسہ لینا شروع کیا. کہ مولا خدارا ہمیں بتائیے وہ کیا خصلتیں ہیں. امام نے خدا کی حمد کے بعد، طویل خطبہ ہے، میں کچھ عرائض اس میں سے بیان کر رہا ہوں، بھرپور حمد الہی اور نعت رسول کے بعد حضور نے پھر اس کے بعد مولا متقیان نے فرمایا وذکر النبی فصلی اللہ علیہ وقال انا مخبرکم بما یجری من بعد موتا وبما یکون الی اخراج صاحب الزمان القائم بالامر. درود پڑھیں محمد. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے رسول نے مجھے یہ بیان کیا کہ میں تمہارے وقت سے لے کر آخری وقت تک کے واقعات تمہیں تعلیم دے رہا ہوں اور میں ان میں سے تمہارے لیے یہاں پر یہ بیان کر رہا ہوں. وضعت اللہ اکبر فقال اذا وقع الموت فی الفقہاء، جب فقہاء مرنے لگے،
وضعت امت محمد المصطفیٰ صلاۃ، اور امت مصطفیٰ نماز کو کم کر دے، واتبعوا الشہوات، اور شہوات میں اضافہ ہو جائے، وقلت الامانات، اور امانتوں میں قلت ہو جائے، وکثرت الخیانات، اور خیانتوں میں کثرت ہو جائے، وشرب القہوات، اور نہ جانے کون کون سے قہوات وہ پینے لگے، مشروبات پینے لگے، اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ آج کے وقت کی عکاسی دیکھیں، وَاسْتَشْعَرُوا وَاسْتَمُوا الْآبَاءَ وَالْأُمَّهَاتِ، اور ماں باپ کی گالیاں عام گفتگو میں استعمال ہونے لگیں گی۔ اللہ اکبر، عام گفتگو میں استعمال ہونے لگیں گی۔ وَرُفِعَتِ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں سے نمازیں اٹھ جائیں گی، بالخصومات، وَجَعَلُوهَا مجالس الطعامات، اور وہاں پر کھانوں کی مجالس برپا ہوا کریں گی۔ مساجد میں نمازیں اور عبادات ختم ہو جائیں گی، وہاں کھانے دکھا کریں گے تمہیں، پکوان دکھا کریں گے، دسترخوان دکھا کریں گے تمہیں، اور پھر امام نے وہاں فرمایا وَأَكْثَرُ مِنَ السَّيِّئَاتِ، اور گناہ بہت بڑھ جائے گا، وَقَالُوا مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور حسنات بہت کم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فَحِينَئِذٍ تَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، اور اس وقت میں سال مہینے کی طرح گزرے گا، وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعِ، اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، وَأَسْبُوعُ كَالْيَوْمِ، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، وَالْيَوْمُ كَاللَّحْظَةِ كَالسَّاعَةِ، اور پورا دن ایک گھنٹے میں گزر جایا کرے گا، وَالسَّاعَةُ كَاللَّحْظَةِ، اور پورا گھنٹہ ایک لحظے میں سفر ہو جایا کرے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت امانت دار میسر نہیں آئے گا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت جھوٹا رہبر بن جائے گا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت عالم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ مومن کو اپنے بدن کی بوٹیوں کے ریشے کروانا آسان ہوگا، ایک لقمہ حلال حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ سے بھاگیں گے، جبکہ زکوٰۃ دینے والے سے زیادہ ثواب زکوٰۃ لینے والے کو ملا کرے گا۔ یہ وہ آخری وقت ہوگا کہ جس وقت میں قرآن کو گایا جائے گا، یہ وہ آخری وقت ہوگا کہ جس وقت مقدسات کو ذاتی مفاد میں استعمال کیا جائے گا، یہ وہ آخری وقت ہوگا کہ جب انسانوں میں ہر فرد فریاد کر رہا ہوگا، یہ وہ آخری وقت ہوگا کہ جو شخص کسی کو درد بتانے جائے گا تو مقابل کو خود سے زیادہ افسردہ پائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب غمگین دلوں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگ یاد خدا سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جو خدا کی بات کرے گا اس کو مسخرہ کہا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مضبوط مکانوں کی تعمیر کی جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مرد و زن میں تفریق ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہم جنس اپنی زندگی آئندہ گزارنے کے لیے منصوبہ بندی کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت بچے اولاد ماں باپ کے لیے دل میں کینہ رکھے ہوئے ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت مائیں اپنے بچوں سے محبت نہیں رکھتی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت میں بوڑھے بات کرنے کو ترسیں گے۔ وقت دیکھیے، یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت میں جوان نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت میں بچے والدین سے بد کلامی کیا کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ وقت سے پہلے وہ گناہ کیے جائیں گے کہ جس کا یقین نہیں آئے گا، کم سنی میں وہ گناہ ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب زنا بڑھ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حرام زادوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا 100 خصلتیں۔ یہ وہ آخری وقت ہوگا
جس آخری وقت میں پیسے والا پیسے کی نمائش کے لیے حج پہ جائے گا، اللہ اکبر، والمتوسط بالتجارہ، اور جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ میڈل کلاس تجارت کے لیے جائے گا، اور وہ جو فقیر ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج پہ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حج کا مطلب خانہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی، یہ وہ وقت ہوگا کہ خانہ خدا کے طواف کرنے والوں پر خدا کی جانب سے لعن ہو رہی۔ اللہ، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مصلے لپیٹ دیے جائیں گے، یہ وہ وقت ہوگا کہ قرآن مہجور ہو جائے گا، یہ وہ وقت ہوگا کہ تلاوت قرآن ہوگی لیکن کوئی اسے سمجھنے والا نہ ہوگا۔ اور ایسے وقت میں صرف دو چیزیں بیان کر، ایسے وقت میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، سننے والے کون ہیں؟ مالک اشتر، ساسا بن سوہان، میسم، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسے وقت میں، جب ایسا وقت آئے رات کو باوضو سونا، کیونکہ موت کثرت سے ہو جائے گی، جس سے تم کل ملے ہوگے وہ آج مر جائے گا۔ رات کو زندہ سوئے گا، مردہ اٹھے گا، رات کو کافر سوئے گا، صبح با ایمان اٹھے گا، رات کو مومن سوئے گا، صبح کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر، ایک شب کی تبدیلیاں۔ ایسے حالت میں کثرت سے قرآن پڑھنا، ایسے وقت میں امر بالمعروف کرنے والوں کو تلاش کرنا جو صحیح نصیحت کر رہے ہوں، ایسے وقت میں غلاموں پر ظلم نہ کرنا، ایسے وقت میں کسی کے کفیل بن جانا، گارجین بن جانا، عجیب و غریب پیشنہادیں ہیں۔ بس اب یہ ہم اور آپ فیصلہ کریں گے کہ اس میں سے کتنی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کن نشانیوں کی بات کر رہے ہیں لوگ، کن نشانیوں کی بات کر رہے ہیں؟ علامات البعیدہ، علامات القریبہ۔ 1400 سال سے قرآن کہہ رہا ہے الساعہ، یہ آنے والی ہے قیامت، بس آ گئی۔ یہی امر بالمعروف کا جذبہ تو تھا جو حسین کو مدینے سے خروج پر مامور کر رہا تھا۔ بس انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ کس قدر مظلومیت ہے حسین کے اس جملے میں، اللہ، اس طرح ملاحظہ کریں اس جملے کو۔ حسین کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں باغی نہیں ہوں، میں خروج حکومت کے لیے نہیں نکل رہا۔ حسین کہہ رہے ہیں مولائے کائنات کا فرزند، اس طرح دیکھیے، جوانان جنت کا سردار، صدیقہ طاہرہ کا بیٹا حسین، کہ میں خروج کے لیے نہیں نکل رہا، میں تو امر بالمعروف کے لیے نکل رہا۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو تم کہ میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں تو آؤ ذرا مدینے 28 رجب کو میرے سفر کی آمادگی تو دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ ابتدائے محرم پہ ایک دفعہ یاد کرتے ہیں اس کاروان کی اس رخصت کو جو مدینے سے ہوئی تھی، تاکہ وہ لوگ جو صرف ان محرم میں ہماری مجالس سنتے ہیں ان کو یہ یقین آ جائے کہ حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلا تھا۔ ارے جنگ کے ارادے سے نکلنے والا کوئی 4 سال کی بچی کو ساتھ لے کر آتا ہے، اجرکم اللہ، کوئی جنگ کے ارادے سے نکلنے والا چند دن کے بچے کو ساتھ لے کر آتا ہے؟
ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ واقعہ ہم دہرایا کرتے ہیں۔ بس عزیزو 28 رجب ہے، 60 ہجری ہے، حسین نے ایک مرتبہ مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے۔ حسین کو مدینے کی گلیوں سے محبت ہے۔ حسین کہتے ہیں ان گلیوں میں اپنے نانا کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، مجھے ان گلیوں میں اپنے نانا کی خوشبو آتی ہے، اپنے بابا علی کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنی ماں زہرا اجرکم اللہ، مجھے ماں زہرا کی خوشبو ان مدینے کی گلیوں سے آتی ہے۔ کاروان کے کوچ کا حکم دیا، جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، ایک ایک کر کے نام بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ عباس، قاسم، علی اکبر، بیٹا یہاں پر اونٹوں کو لے آؤ، اماریاں رکھ دی جائیں، ہودج لگا دی جائے، فلاں فلاں خاتون جا رہی ہے، فلاں فلاں بی بی جا رہی ہے، فہرست تیار ہو رہی ہے۔ بنی ہاشم میں ایک ایک کر کے سفر کا ارادہ ہو رہا ہے۔ زینب پریشان حال آتی ہیں، بھیا حسین کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ اجرکم اللہ، بھیا حسین کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ ماں جائے کہاں بہن، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں، کہ رکو ہم اجازت لے لیں، ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کہ جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ، تمہیں ساتھ نہ لے جا کر حسین کا پیغام کربلا سے آگے نہ بڑھ پائے گا۔ اللہ، زینب اجازت لے کر آئی ہیں، عبداللہ ظاہراً بیمار ہیں۔ عبداللہ بن جعفر طیار اپنے 2 بیٹوں کو زینب کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ زینب شہزادوں کے ساتھ آ گئی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے، عجیب روایت ہے ناسخ التواریخ زینب کبریٰ نے بھیا سے کہا، بھیا ذرا مسجد نبوی تک چلیں گے کیا، نانا کے روزے کی زیارت کرائے؟ کہ بہن چلیے۔ دونوں بہن بھائی ساتھ آئے ہیں نانا کے روزے پر۔ زینب، مولا آپ کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، جا رہے ہیں روزے رسول کی جانب۔ زینب مڑ مڑ کے پیچھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کوئی ساتھ آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نانا کی زیارت کی ہے، باہر نکلے ہیں کہ اب ذرا ماں کو سلام کر لے۔ حسین نے کہا نہیں بہن، میں تمہارے سامنے ماں کی قبر پہ نہیں جا۔ حسین امام وقت ہیں، بردباری دکھا رہے ہیں، بہن کے سامنے باوقار رہنا چاہتے ہیں۔ ارے کیسے زینب دیکھے گی کہ حسین بلکتا ہوا دوڑتا ماں کی قبر پہ جا کے گر جائے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ بعض راویوں نے 3 زیارتیں بیان کی ہیں، 3 مرتبہ امام حسین زیارت کے لیے مسجد نبوی گھر سے ساتھ ہے، گھر کچھ فاصلے پہ نہیں، لیکن حسین جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب حسین سلام کرتا ہے نا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں قبر رسول سے حسین کے سلام کا جواب آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زینب حسین کو ساتھ بقی کے در تک لائی ہے۔ بھیا تمہیں معلوم ہے مجھے ماں نے کہا تھا کہ اگر کبھی حسین سفر کا ارادہ کرے، ارے زینب وعدہ کرو حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، ساتھ سفر پہ جانا۔ میں اس لیے ساتھ چل رہی ہوں۔ ایک مرتبہ کہا بھیا بس یہ بتا دو کیا یہ وہی آخری سفر؟ اجرکم اللہ، کیا یہ وہی آخری سفر ہے جس کے بعد مدینے لوٹ کر نہ آئیں گے؟ ایک یہ مقام ہے، اور دوسرا جناب ام سلمہ کے پاس راوی کہتا ہے زینب کے ساتھ
جناب ام سلمہ کے پاس آئے ہیں، سلام عرض کیا ہے، رخصت مانگ رہے ہیں۔ ام سلمہ کو حسین نے ایک شیشی میں کچھ خاک کے ذرات دیے ہیں، کہا ماں یہ رکھ لینا، اور یہ خاک اس سرزمین کی ہے جہاں پر تمہارا حسین بھوکا پیاسا مارا جا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا حسین اس وقت یہ جوانان بنی ہاشم کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر، مولا طاقت دے یہ روایت بیان کر سکوں۔ حسین نے ایک مرتبہ اعجاز امامت سے حجاب زمانہ سمیٹے روز عاشور کا منظر کربلا میں ام سلمہ کو دکھایا، ارے دادی یہ دیکھیے یہ لاشیں میرے اصحاب کے، یہ بنی ہاشم کے لاشیں، وہ نشیب میں علی اکبر، وہ میرا قاسم، وہ ترائی پہ میرا ابا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، ایک مرتبہ عباس کی صدا بلند ہوئی، بنی ہاشم ایک مرتبہ نقاب بنا لو، زینب آ رہی ہے، زینب آگے بڑھی ہے، عباس سہارا دے رہے ہیں، علی اکبر ہاتھ تھام کر ہماری تک بٹھا رہے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادوں زینب تمہیں بہت یاد کرے گی جب شام غریبہ کے بعد بے کجاوا اونٹ لائے جائیں گے، ایک رسن میں چھوٹے بڑوں کے گلے بندھے ہوں گے، کوئی سہارا نہیں دے گا، ہاں لیکن گرز مارے جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔